الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں زندگی میں بار بار جینے کا موقع عطا فرمایا. آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج کا دن تاریخ اسلام کا عظیم دن ہے. آج 22 جمادی الثانی کا دن یوم وفات ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج مبارک دن جمعے کا دن بھی ہے اور یوم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. روئے زمین کے اوپر آج حرمین طیبین سمیت روئے زمین پر جہاں جہاں بھی آج اہل ایمان موجود ہیں اور روئے زمین کی جتنی بھی آج مساجد ہیں ان تمام مساجد کے جمعوں کے اجتماعات میں آج ہر جگہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی عظمتیں اور آپ کی رفعتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. تو آج گلی گلی نگر نگر شہر شہر ملک ملک جہاں جہاں بھی آج جمعے کے اجتماعات ہو رہے ہیں آج ہر خطیب کی زبان پر ابو بکر ہے. کیوں؟ آج یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلت، آپ کی افضلیت اور آپ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ جس کو اگر ساری زندگی ہم بیان کرتے رہیں تو نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ 1400 سال سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، امت کے ائمہ، علماء، محدثین، مفسرین، محققین اور اہل فکر و دانش بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک بیان کرتے رہیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت، آپ کا مرتبہ اور آپ کی خصوصیات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ میرا رب فرما رہا ہے، آپ کی فضیلت میرا رب بیان فرما رہا ہے. ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی عظمت کو میرا رب بیان فرماتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے مال کی پاکی کو میرا رب بیان فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی محبت رسول کو میرا رب بیان فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے مرتبہ افضلیت کو مقام صدیقیت پر فائز کر کے میرا رب بیان فرما رہا ہے. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے مرتبہ صحابیت کو، اعزاز صحابیت کو، نسبت صحابیت کہہ کر اور رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کے صحابی ہونے کا اعلان بھی قرآن میں فرما رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وصدق بہی کہہ کر حضرت ابو بکر کے سچے ہونے کا اعلان بھی میرا رب فرما رہا ہے، حضرت ابو بکر کے صدق کا اعلان بھی میرا رب فرما رہا ہے، اور حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے کا اعلان بھی میرا رب فرما رہا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مال کی پاکی کو بھی میرا رب فرما رہا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، رفعتیں، فضائل، مناقب اور خصوصیات اور اتنی ہیں کہ جن کو اگر آدمی سوچے کہ میں کس کس کو بیان کروں تو وہ ہمارے وقت تو ختم ہو سکتے ہیں، عمریں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام ابو بکر کو بیان فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ابو بکر صدیق کے مقام کو متعدد احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 40 احادیث میں نے جمع کی ہیں۔ 40 احادیث وہ ہیں کہ جن میں میرے مصطفیٰ نے نام لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو، آپ کی عظمتوں کو اور آپ کی رفعتوں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی کا پارہ نمبر 10 ہے، سورت کا نام ہے سورہ توبہ، اور اس سورت کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم سنایا گیا جبریل کے ذریعے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب اب آپ مکہ سے ہجرت کریں اور اپنے ساتھ اپنے ایک ایسے رازداں کو رکھیں کہ جو آپ کی خلوتوں کا بھی امین ہو، آپ کی جلوتوں کا بھی امین ہو، آپ کے پورے سفر کا امین ہو۔ تو اللہ کی جانب سے، حضرت جبریل کی جانب سے آپ کو پیغام دیا گیا کہ رب چاہتا ہے کہ آپ کے سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو قرآن جب سفر کے دوران حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر ہجرت کو جس وقت کفار نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو آپ ایک گھر کے اندر آرام فرما تھے، تو آپ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، آپ نے دے کر آپ نے بعد میں ہجرت کر کے آنا ہے، میں ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ صبح کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن کی آمد تھی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ سرکار ہمارے گھر پر تشریف لائے، حضور نے دروازے پر دستک دی، آپ نے فرمایا این ابو بکر، میرا ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اس وقت آرام کر رہا تھا، جیسے سرکار کی کان میں آواز پڑی تو ایک دم باہر نکل آیا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے اور اس ہجرت کا ساتھی اللہ نے تجھے میرا بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت کا ساتھی سرکار کا کس نے بنایا؟ رب نے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے ساتھی، یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ پھر جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس سفر کو لے کر نکلے تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں کبھی سے حضور کے دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، کبھی آگے کبھی پیچھے، تاکہ کوئی کہیں سے آ کر سرکار کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو پھر جب غار کے اندر پہنچے، غار سور کے اندر پہنچے، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے اندر حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب میں پہلے غار میں گیا، غار کی صفائی کی، حضور جب اندر تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کفار تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ فرمایا کہ صرف دونوں میں سے دوسرے نے کہا کہ جب غار کے اندر ہم تھے، کہ جب وہ غار میں تھے تو اذ یقول لصاحبہ، تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے صاحب یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانیہ اثنین کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ دو میں سے دوسرے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، ثانیہ اثنین سرکار کا ثانی بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو قرار دیا۔ پھر اس میں اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ ان اللہ معانا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور خصوصیات میں جہاں اور خصوصیات ہیں، وہاں پر سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو معیت خدا بھی نصیب تھی اور معیت مصطفیٰ بھی نصیب تھی، یعنی اللہ کا ساتھ بھی تھا اور مصطفیٰ کا ساتھ بھی تھا۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے اور اس کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدیق کا آپ مرتبہ اور مقام دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تو لوگوں نے آپس میں چہم و گوئیاں کی کہ شاید حضرت بلال کا کے اوپر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا احسان ہوگا جو اتنی بھاری قیمت میں خرید کر آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقام ابوبکر صدیق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ خصوصیات ابوبکر صدیق کیا ہیں؟ نگاہ مصطفیٰ کے اندر حضور اللہ نبی حضرت علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی آپ لیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر، اے میرے ابوبکر، انت عتیق من النار، میرے رب نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ ابوبکر جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ اب حضور نے فرما دیا کہ ابوبکر جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، میرے مصطفیٰ نے کیا دیا یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابوبکر خدا نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب مصطفیٰ نے جب کہہ دیا کہ ابوبکر جہنم سے آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اعلان کر دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص الَّذِي أَتْقَى، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ حضرت ابوبکر جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ حضور نے بھی ان کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیا، میرے مصطفیٰ میرے رب نے وحی کے ذریعے ان کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ یہ ہے مقام ابوبکر، اور اللہ نے ان کو معیت مصطفیٰ عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ نے انہیں معیت مصطفیٰ عطا فرمائی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ہجرت میں معیت ابوبکر کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر وحی کے ذریعے فرما دیا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو معیت خدا بھی نصیب ہوئی، معیت مصطفیٰ بھی نصیب ہوئی۔ مصطفیٰ کریم کی جانب سے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملا، اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ تقریباً 3 سے زائد احادیث ایسی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انفرادی طور پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اجتماع تھا صحابہ کا، میرے مصطفیٰ منبر پر تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی، حضور نے فرمایا یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے ساری مسجد کے اندر، حضور نے فرمایا انت فی الجنہ،
اے عمر تو کھڑا ہو جا انت فی الجنہ، اے عثمان تو کھڑا ہو جا انت فی الجنہ، اے علی تو کھڑا ہو جا انت فی الجنہ، اے طلحہ تو کھڑا ہو جا انت فی الجنہ، اے زبیر تو کھڑا ہو جا انت فی الجنہ۔ 10 صحابہ اکرام کے نام لے کر اجتماع صحابہ نے میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو کہا کہ یہ جنتی ہے، اور عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں، ان 10 صحابہ کو جن کو سرکار نے اجتماعی طور پر جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ سب سے پہلے سرکار نے کس کا نام لیا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کتنے دروازے رکھے ہیں؟ 8 دروازے رکھے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 8 دروازوں میں سے جو ہے وہ ان کے مختلف نام ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان 8 دروازوں کے نام پیش کرتے ہوئے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان 8 دروازوں میں سے کوئی باب الصدقہ ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الحج ہے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوئے عبادات کی صورت میں، تو ان کو ان اعمال کی بنا پر ان دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کو ایسا بھی آپ کا خوش قسمت ہے کہ جسے 8 دروازے پکاریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ میرا ابوبکر ہے۔ فرمایا کہ ابوبکر کو اللہ تعالیٰ ہر دروازے سے پکارے گا۔ جنت کے 8 دروازے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے، اور 8 دروازے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بلائیں گے اپنی طرف۔ پھر حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اللہ 360 اوصاف ایسے ہیں، 360 اعمال ایسے ہیں، 360 ایمان کی خصوصیات ایسی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان 360 خصوصیات میں سے اگر کوئی ایک خصوصیت بھی کسی مومن کے اندر پائی جائے، خدا اسے جنت عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ کہ 360 ایمان کی خصوصیات ہیں، اور ان 360 ایمان کی خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی اگر کسی کے اندر پائی جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو آپ کے خوش قسمت صحابہ میں سے بھی کوئی ایسے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا میرا ابوبکر ایسا ہے کہ جس کے اندر 360 کی 360 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو حضور نے فرمایا کہ انت اتیکم من النار، اس طرح نہیں بلکہ اعمال کے باب میں بھی صحابہ میں آپ پہلے نمبر پر تھے، اخلاق کے اعتبار میں بھی صحابہ کے میں آپ پہلے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بھی آپ کا کوئی ثانی صحابہ میں نہیں تھا۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خصوصیات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو صاحب رسول کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، کہ وہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ رسول جو امام الانبیاء ہے، وہ رسول جس کے صدقے خدا نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ رسول جس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنایا ہے، تب ضروری تھا کہ اس رسول کا صاحب بھی ایسا ہو کہ جو تمام خصوصیات میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے منفرد ہو۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبہ جو ہے وہ تمام صحابہ میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ 5ویں حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا ہے جس سے میری امت داخل ہوگی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ
ہوں حتیٰ کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھوں. تب فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو ابو بکر، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے. حضور نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب علیہ السلام نے اپنی حیات کے اندر، اپنے مرض وفات کے اندر جو 17 نمازوں کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو امام منتخب کر کے یہ بتایا کہ میرے صحابہ میں امامت کے اعتبار سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ ابو بکر ہیں. تو سب اپنے کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ، اور پھر کیا یہ مقام کیسے ظاہر کیا؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب معراج ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے اور حضور علیہ السلام وہاں کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ 1.25 لاکھ انبیاء پر برتری مصطفیٰ کو ظاہر کیا جائے، 1.25 لاکھ انبیاء پر افضلیت مصطفیٰ کو ظاہر کیا جائے، 1.25 لاکھ انبیاء پر مقام مصطفیٰ کو ظاہر کیا جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی سے مجھے پکڑا اور مجھے مسجد اقصی کے مصلے پر کھڑا کیا اور کہا اللہ چاہتا ہے کہ آپ تمام انبیاء کو نماز پڑھائیں. اب شب معراج کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تو حضور کی اقتداء کے اندر 1.25 لاکھ سے انبیاء اکرام موجود تھے اور حضور کی اقتداء میں 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ 70,000 کے قریب سے فرشتے تو وہ تھے جو آپ کو جلوس میں لے کر آئے تھے، اور پھر اللہ کی جانب سے کتنے فرشتے زمین پر اتارے گئے، وہ سارے فرشتے سرکار کی معیت میں نماز ادا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تمام انبیاء پر افضلیت مصطفیٰ کو ظاہر کیا تو حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کو مصلے پر کھڑا کیا، اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے چاہا کہ میں کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ میں افضلیت ابو بکر کو ظاہر کروں. تو آپ نے جس وقت آپ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر آپ کی محبت میں اس طرح تڑپتے ہیں کہ جس طرح پروانہ تڑپتا ہے چراغ کو دیکھ کر. تو اگر جس وقت ابو بکر آپ کو مصلی امامت پر نہیں پائیں گے، وہ رقیق القلب ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ امامت نہیں کر پائیں گے. حضور نے پھر فرمایا دوسری مرتبہ کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر تیسری مرتبہ فرمایا، پھر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی موجودگی میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں صحابہ میں کوئی بھی اگر نماز پڑھائے گا تو اس کی امامت نہ اللہ کو قبول ہے نہ رسول اللہ کو قبول ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے افضلیت ابو بکر کو تمام صحابہ پر کس طرح ظاہر کیا؟ اپنے حیات میں مصلی امامت پر کھڑا کر کے آپ کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا. 8ویں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی حیات میں امام مقرر کیا. تو پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نے ان کو امام مقرر کر دیا تو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جس شخص کو سرکار نے اپنی حیات میں جو ہے وہ ہمارا امام مقرر کیا تھا وہ دنیا میں بھی ہمارا امام ہوگا اور اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ مقتدا تصور کیا جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ LOK06 ٹوٹا پر بڑا تنگ کیا گٹی اس نے بھائی کسی گاڑی نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے
LOK06 اس کو پلیز موو کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. 8ویں حدیث ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے افضل ہیں اور رسول اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں. اب یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حدیث نمبر 9 ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہوا تھا, کاروبار چلا ہوا تھا, تو حضور نے حکم فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے, مال خرچ کرو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یار ہر دفعہ نیکی کے باب میں ابو بکر ہم سے آگے نکل جاتے ہیں, اس دفعہ سرکار نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں مال دو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے مال کا حساب کیا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. سارے مال کا حساب کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پورے مال کو, جتنا مال دولت ثروت میرے پاس موجود تھی, سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, 2 حصوں میں تقسیم کیا. تقسیم کرنے کے بعد آدھا مال میں نے اٹھایا اور لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا عمر تیری اس جذبے کو اللہ قبول فرمائے. فرمایا میں حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اتنا مال میں لایا کہ ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرے گا. کہتے اسی طرح صحابہ آتے گئے, مال کو لاتے گئے. فرمایا کہ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے کے پاس جتنا مال تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ سارے کا سارا مال آپ نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے صرف ایک چادر جس کے ساتھ تہمت باندھ کر آپ نے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا, صرف اس ایک چادر کو آپ نے اپنے اوپر رکھا اور باقی سارے کا سارا مال دیواروں پر ہاتھ پھیر کر کوئی سوئی بھی اگر رہے وہ بھی اٹھا کر لا کے سرکار کے قدموں میں رکھا. اب جب سارے کا سارا مال لے کر آئے, کیفیت حضور نے دیکھی کہ ابو بکر نے مال سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور صرف ایک چادر باندھی ہوئی ہے اور لا کر سرکار کے قدموں میں رکھا. تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے ابو بکر, کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے, جو کچھ ہے اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا سوائے اپنے جسم کی ایک چادر کے. حالانکہ مکے کے امیر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا, کاروباری لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا. پھر ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے نا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر جو سب سے پہلا کام کیا, وہ سب سے پہلا کام کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی. کیا فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں, تو مسجد بنانی ہے ہم نے, اور مسجد کے لیے زمین چاہیے. تو معلومات کی گئی کہ جو مسجد نبوی کی زمین ہے یہ 2 بچوں کی ہے اور وہ اسے فروخت کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو جنت کے بدلے میں اس زمین کو خریدے؟ تو یہ جو مسجد نبوی کی زمین, سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو زمین خریدی گئی, یہ ساری کی ساری زمین سیدنا ابو بکر صدیق نے خریدی ہے. کیا خریدی ہے حضرت ابو بکر؟ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ مسجد نبوی کی زمین خریدی اور اس کے اوپر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی خریدی ہوئی زمین پر مسجد نبوی جو تعمیر ہوئی,
اور نہ صرف وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین کا ٹکڑا قبول ہوا بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی کی زمین کا حصہ ہے، جو میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی یہ جو زمین کا حصہ ٹکڑا ہے، فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا جس نے یہاں نماز ادا کی وہ سمجھ لے کہ گویا کہ اس نے دنیا میں جنت میں نماز ادا کی. تو پتہ چلا محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خریدی ہوئی زمین جس کے اوپر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، خدا نے اسے دنیا میں ہی جنت بنا دیا. نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوا کہ آپ کی خریدی ہوئی زمین کو، مسجد نبوی کی زمین کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میری مسجد تک کا جو یہ جو منبر کا حصہ ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے، جو ہے وہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. پھر اسی طریقے سے 10ویں حدیث ہے، اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر، انت صاحبی فی الحوض و صاحبی فی الغار. اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے صاحب تھے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ ہوگے. حوض کوثر وہ جام ہے، وہ جنت کا مشروب ہے کہ جسے میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور جو ایک مرتبہ پیے گا وہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رہے گا، اور اسے جہاں وہ جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور وہ جام کوثر میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جس طرح تو غار میں میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا. اور آپ دیکھیں یہ جو معیت مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ان اللہ معانا کا تاج آپ کو پہنایا گیا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو معیت خدا بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو معیت مصطفیٰ بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمایا. تو کیسا ساتھ عطا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کرو، تو حضور اپنے ساتھ جس کا انتخاب کیا ان کا نام ابوبکر صدیق. غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں جن کے ساتھ معیت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو بیان کیا قرآن کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صاحب رسول، صحابی رسول بھی قرار دیا، معیت رسول بھی قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اعزاز عطا. نبوت کے بعد جو مرتبہ اللہ نے منتخب کیا ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے ان میں سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے بعد جس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے وہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین میں جو مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ صدیق اکبر کا ہے. تو صدیقیت کے منصب پر بھی اللہ نے آپ کو فائز کیا، صدق کے منصب پر بھی اللہ نے وصدق بہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی سچائی کو بھی بیان کیا. حضرت ابوبکر صدیق کی صدیقیت کو بھی میرا رب بیان فرماتا ہے. حضرت ابوبکر کی معیت رسول کو ان اللہ معانا کہہ کر کے اللہ رب العالمین معیت مصطفیٰ اور ابوبکر کی معیت کو بیان فرما رہا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے وہ یار غار ہونے کو بھی میرا رب بیان فرما رہا ہے. اور یہ معیت، یہ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت اور محبت اور عاجزی اور انکساری کی وجہ سے عطا فرمایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ یہ ساتھ صرف دنیا کا نہیں تھا. آج مزار میں بھی دیکھ لیں، قبر میں بھی دیکھ لیں، حضور کے ساتھ آج بھی حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے وقت میں فرمایا کہ جب قبریں کھودی جائیں گی، ہر طرف جو ہے وہ
جو ہے وہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر سے ہر وہ چیز نکال دے گی جو اس نے چھپا کے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب قبریں کھلیں گی، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے ساتھ ابو بکر کی قبر کھلے گی، عمر کی قبر کھلے گی۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ مجھ مصطفیٰ کے لیے کھولا جائے گا، اور میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھوں گا، اور میرے ساتھ جو جنت میں جائے گا اس کا نام بھی ابو بکر ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی ساتھ مصطفیٰ کا ملا، برزخ میں بھی مصطفیٰ کا ساتھ نصیب ہوا، اور حشر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر بھی میرا ابو بکر میرے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے حدیث نمبر 11 ہے، اس میں اللہ کی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم سب میں افضل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا مرض شدید ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی موجودگی کے اندر، آپ کی حیات میں، آپ کے مرض کے اندر 17 نمازیں آپ نے جو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر ادا فرمائی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں کے اوپر ہیں اور 2 وزیر زمینوں کے اوپر ہیں، فرمایا آسمانوں والے وزیروں میں جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین والے میرے وزراء میں ابو بکر اور عمر ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دروازہ دکھایا ہے کہ جس جنت کے جس دروازے سے میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر داخل ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کے مناقب ہیں۔ یہ تقریباً میں نے 12 حدیثیں بیان کی ہیں، 40 احادیث میرے سامنے اس وقت موجود ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ابو بکر صدیق پر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم فرقان مجید کی متعدد آیات میں آپ کی فضیلت اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا آج یوم صدیق اکبر ہے، آج آپ کا یوم وصال ہے، اس لیے ہم نے آپ کا تذکرہ کیا۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ مسجد نبوی شریف کی زمین جس پہ ایک سجدہ کرنے سے گناہگاروں کو 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ زمین کس نے خریدی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اللہ کے راستے میں مال کس نے خرچ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے مال کی پاکی کو، آپ کے اعمال کی پاکی کو، آپ کے اخلاق کی پاکی کو، آپ کے کردار کی پاکی کو، اور آپ کے افکار کی پاکی کو، اور آپ کے مرتبے اور منصبے اور عظمت اور آپ کی جو ہے وہ مقام کو اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، مصطفیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے، نبی پاک کے قوموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عظمت صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔